یہ دیکھیے، یہ کسی کچی آبادی کے مکین نہیں ہے، نہ کسی حکومتی سرکاری زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ کروڑوں کی پراپرٹی لے کر یہ لوگ یہاں پر مینٹیننس بھی پے کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور انتظامیہ کا ظلم و جبر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ گلشن معمار کی جان Z6 کے اندر موجود ہوں، حال دیکھ لیں آپ۔ Z6 وہ علاقہ ہے جس نے آج تک کبھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کونسلر منتخب نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے کوئی چیئرمین منتخب نہ کیا ہو، یا MP منتخب نہ کیا ہو، یا MNA منتخب نہ کیا ہو۔ بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے یہ دیکھیں۔ معمار کی روڈوں کا، گلیوں کا حال دیکھیں، بچے کہاں جائیں، فیملی کہاں جائے، گھروں میں مچھر۔ مچھر وہ ہیں جو ہاسپٹلوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا نیا چہرہ نہیں ہے کہ جو انتظامیہ سے اپنا کام کروا سکے۔ 10 سالوں میں لے لیں مثال، یا 3 ساڑھے 3 سالوں کی مثال لے لیں۔ نئے چہرے صرف ہمیں، کردار والے، کام والے ہمیں منتخب کیجیے، تاکہ انتظامیہ کے حلق میں ہاتھ ڈال کے آپ کا حصہ، آپ کا حق دلوائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں گلشن معمار کی UC12 کے اندر، اور بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی ہے، صرف 5 دن رہ گئے ہیں، اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں PSP گلشن معمار کا پینل، جو یہاں سے UC12 گلشن معمار سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ آئیے ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کے منشور اور ان کے تاثرات معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ اور میرا نام اقتدار علی ہے، وارڈ 1 سے میں ایز اے کونسلر منتخب کیا گیا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد راحیل ہے، اور پاک سرزمین پارٹی گلشن معمار UC12 کا میں چیئرمین، نامزد چیئرمین ہوں۔ اور جی السلام علیکم، میرا نام محمد شاکر ہے، اور پاک سرزمین پارٹی UC12 سے میں یہاں پر جو وائس چیئرمین منتخب کیا گیا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد کاشف اقبال، اور گلشن معمار پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے UC12 وارڈ 4 سے امیدوار۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال میرا راحیل صاحب آپ سے ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آپ اس دفعہ لڑ رہے ہیں، اور کیا ضرورت محسوس کی آپ نے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، اس شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کو 68% ریونیو کما کے دیتا ہے، اس شہر کراچی کی اپنی لیڈرشپ، جو کہ اس سے آج سے اگر ہم 35 سال پہلے چلے جائیں، جو لوگ یہاں کی اپنی لیڈرشپ سمجھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو اتنا ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگ بہت ناراض ہیں، نالاں ہیں۔ اس کے بعد سید مصطفیٰ کمال، اس شہر کراچی کا وہ بیٹا آتا ہے اس علاقے میں، اس شہر میں، اور اس شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تعصبیت کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ تعصبیت کی فضا جب ختم ہوتی ہے تو روزانہ کے 20 22 لوگ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹارگٹ ہوتے تھے، اپنے ہی کرتے تھے، سب اپنے تھے۔ اس شہر میں پیدا ہونے والا، خواہ وہ کوئی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، کوئی بھی رنگ، نسل، فرقے، مسلک سے ہو، تو وہ اسی شہر کا باسی ہے۔ ان سب کو آپس میں لڑوایا گیا۔ تو مجھے جو ضرورت پیش آئی وہ اسی لیے پیش آئی کہ دیکھیں، سید مصطفیٰ کمال نے ان سب مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے فرنٹ پہ آ کے لیڈ کیا، قوم کو سمجھایا کہ نہیں، یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے۔ تو میرا فرض بنتا تھا کہ اس آواز پہ لبیک کہنا، اور میں نے لبیک کہا، اور بس یہ میرے لیے موٹیویشن تھی لیڈرشپ کی طرف سے بھی، اور اسی موٹیویشن کو میں نے پھر سمجھا کہ ہمیں بھی اپنا کردار اپنے گلی، اپنے کوچے، اپنے علاقے میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بندہ پورے شہر کو کور نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو 68% پورے پاکستان کو ریونیو کما کے دیتا ہے، کہ اس کی لیڈرشپ اپنی ہونی چاہیے، اس شہر کی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ کوئی اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ شہر نہیں چلا سکتا، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب آج سے چند سال پہلے، کئی سال پہلے جب دارالخلافہ یہاں سے شفٹ کیا گیا، تو ہم ہی لوگ تھے جو روتے تھے، خون کے آنسو آج تک رو رہے ہیں۔ لیکن آج جب ہمارے پاس اقتدار آیا، ووٹ دینے کا اختیار آیا، تو ہم ایسی لیڈرشپ کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ میری خدارہ ان سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، لیڈرشپ اس شہر کراچی کی منتخب کریں، تاکہ آپ کی گلی کوچوں کا مسئلہ اگر کارکن کے لیول پہ نہیں ہوتا، کونسلر کے لیول پہ نہیں ہوتا، چیئرمین کے لیول پہ نہیں ہوتا، تو اس پارٹی کا لیڈر خود آ کے کھڑا ہو، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، بہت زبردست۔ آپ مجھے یہ بات، سوال کا جواب دیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ گلشن معمار کی عوام راحیل صاحب کو ووٹ دے اور شاکر صاحب کو ووٹ دے؟ وہ کیا وجوہات ہوں گی؟ دیکھیں، اس گلشن معمار کا سینیریو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، باقی پورے شہر سے الگ ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اس معمار کے اندر کون سی پارٹی نہیں رہی ہے، کون سی پارٹی نہیں رہی ہے. کسی کا ایم پی اے الیکٹ ہوا، اس نے ٹائم گزار لیا. کسی کا ایم این اے الیکٹ ہوئی ہوئی ہیں خاتون، انہوں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی یہاں پر برسر اقتدار رہا، لیکن معمار کا ماحول نہیں بدلا. معمار، میں تو انفیکٹ یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا، میں نے وہ کروایا. اگر اس نے کچھ نہیں کروایا تو اس نے ان معماریاں کے جو پیسے مینٹیننس کے ہوتے ہیں اس کا حساب نہیں لیا. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جب میں اس کا حساب لوں گا اور اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کروں گا، وہ میرے لیے سب سے فخر کی بات ہوگی. اور اس کے بعد اپنے ایز اے کینڈیڈیٹ انتخاب کے بعد جو میرے پاس فنڈ آئے گا اس کو اسی سوسائٹی کے اندر، جب PWD کا فنڈ لگ سکتا ہے تو پھر بلدیاتی فنڈ بھی یہاں پر لگ سکتا ہے، اور لگے گا انشاءاللہ، ہم لگا کر دکھائیں گے. اس کے بعد جب یہ فنڈ لگ رہا ہوگا تو پھر مینٹیننس آپ کی 50% 40% کم ہوگی. کیوں کم ہوگی یہ میں یہاں پر اس جگہ پہ نہیں بتا سکتا، میں الیکٹ ہونے کے بعد بتاؤں گا. اس کی ساری ڈیفینیشن پوری تھرو پراپر ساری چیزیں، ڈاکومنٹیشن، سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا، آخری مجھے یہ بات شاکر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ جیتنے کے بعد 24 جولائی کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے، یہاں کے کون سے گلشن معمار کے ایسے عمومی مسائل ہیں جن کو آپ ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہاں پر مسائل تو مسائل ہی مسائل بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور جو مسائل کی جڑ ہے وہ معمار انتظامیہ ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر بجلی کا ہے، جو کئی گھنٹے تک نہیں ہوتی، اور لوگ یہاں پر جتنے بھی یہاں پر ہیں وہ سب لوگوں نے میٹر اپنے لگائے ہوئے ہیں، پے کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پے نہیں کرتا. پہلا مسئلہ تو بجلی کا ہے جو حل کرنے کے لیے ہمیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. پانی کا یہاں پر پوری کراچی کے اندر ہو سکتا ہے کہ پوری کراچی کے اندر پانی کا پے نہیں کیا جاتا ہو، مگر گلشن معمار کے اندر پانی کا پے کیا جاتا ہے. پانی کا ایک لیٹر کے لوگ جو ہے نا پیسے دیتے ہیں. پیسے دینے کے بعد بھی وہ پانی لوگوں کو پوری طرح سے نہیں ملتا، لوگ پریشان ہیں، اور ٹینکروں سے پانی ڈلواتے ہیں. اس کے علاوہ تو پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی جو بڑا ہے وہ ہے یہاں پر چوریاں، ڈکیتی ہیں. یہاں پر ڈکیتیاں آئے دن ہر تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن کسی نہ کسی سیکٹر کے اندر چوری ہوتی رہتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو پابند کرنا پڑے گا ہمیں آن کے کہ اپنے کام خوش اسلوبی سے اور دیانتداری سے کریں. پہلا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا. چوتھا مسئلہ یہاں پر صفائی کا ہے. ابھی آپ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. کچرے کے ڈھیر جو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، جب تک ہم مینٹیننس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو کچرے کے ڈھیر نہیں ہونے چاہیے یہاں. تو یہ 3-4 بڑے مسئلے ہیں جن کو ہمیں آن کے حل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم کے لیے یہاں پر کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، کالج نہیں ہے، کوئی یہاں پر یونیورسٹی نہیں ہے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر. یہاں پر کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے جو یہاں سرکاری اسکول میں لوگ پڑھ سکیں. یہاں پر سارا پورے کا پورا طبقہ جو ہے کوئی پیسے والا نہیں ہے. یہاں پر کم آمدنی والے لوگ بھی رہتے ہیں. اس کے لیے بھی کوشش کریں گے پوری طرح. جی راحیل صاحب، یہی سوال میں آپ سے دہرانا چاہوں گا. آپ ظاہر سی بات ہے لیڈ کر رہے ہیں PSP کو گلشن معمار کے اندر. کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا جیتنے کے بعد؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ، چند عناصر جو ہیں، اپنی پوری مہم ہی اسی بات پہ چلا رہے ہیں کہ اختیارات تو ہمارے پاس ہیں، اگر یہ لوگ جیت بھی گئے تو پھر اس پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے، اختیارات حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر اختیارات کا ہی مسئلہ ہوتا نا تو یہ اختیارات 12 سالوں سے چلو آپ کے پاس ہیں. آپ نے شہر کراچی کو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ سیکنڈ آپشن یا فرسٹ آپشن کے طور پہ آپ کو دیکھیں. اچھا چلیں، شہر کراچی کو آپ چھوڑ دیں، لیکن میں اگر لاڑکانہ کی طرف چلا جاؤں تو پچھلے 50 سالوں میں، 60 سالوں میں کون سا ایسا کام ہے کہ جب آپ کے بلدیاتی نمائندے وہاں سے منتخب نہ ہوئے ہوں، آپ کے MNA MPs وہاں سے منتخب نہ ہوئے ہوں، لیکن آج وہاں پر شہریوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. تو بھائی، جب آپ اپنے آبائی علاقے، جو ہوم گراؤنڈ ہے، جس کو ہم ہوم گراؤنڈ بولتے ہیں، جہاں پر ہر ٹیم اچھا پرفارم کر کے پھر آگے نکلتی ہے، آپ جب وہاں پر کوئی ایسا رول ماڈل نہیں بنا سکتے تو کراچی والے کبھی بھی آپ کا انتخاب نہیں کریں گے. آپ پچھلے 12 سالوں میں بلدیاتی سسٹم آپ کے پاس تھا، ناصر حسین شاہ آپ کے منسٹر تھے، آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا. یہ بارشیں اس شہر کراچی میں پچھلے 60 سالوں میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن گلشن معمار کے رہائشیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بارشیں شاید پہلی دفعہ ہوئی ہیں اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے انہی کے انڈر میں انہوں نے آ کے کام کروا دیا. خدارا ایسا نہیں ہے. معماریاں بھی سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، جن کو سمجھنا چاہیے وہ ووٹر بھی سمجھتا ہے.
اس کے بعد دوسری سب سے بڑی بات، اس معمار کے اندر بہت سارے ایسے پرابلمز، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو انتظامیہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہمارے سے مراد انتظامیہ ہم میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے چند لوگ ان کے ہیں، اس وجہ سے انتظامیہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس کو سب سے پہلے آ کر کٹ آف کرنا ہے. جب تک وہ کٹ آف نہیں ہوگا، معماریاں ایز اٹ از رہیں گے. معماریاں دیکھتے رہیں گے، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف. اور میں معماریاں کو بھی ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں. اگر کسی نے پوچھنا ہے، اگر کسی نے سمجھنا ہے، میرے پاس آئیں، مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا، اور ایسا طویل اور وتھ پروف جواب دوں گا کہ آپ کے پاس اگر سوال ہو تو کریے گا، اگر نہیں ہو تو آگے پھر میرا منشور پہنچائیے گا. اس معمار کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. تمام مینٹیننس دینے والے لوگ مینٹیننس دیتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو بفر زون، نارتھ کراچی، اتنے خوبصورت علاقوں سے لوگ چھوڑ کر سکون حاصل کرنے کے لیے کروڑوں کی پراپرٹیاں یہاں پر لے کر آ کر بسے ہیں. تو یہاں پر ان جھنجھٹوں کی وجہ سے تھوڑی آئے ہیں یہ لوگ. آپ لوگوں نے جس چکروں میں ڈال دیا عوام کو، اس چکر کے لیے عوام نہیں ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، اور انشاءاللہ وہ سکون ہم دلوائیں گے. سب سے پہلے یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. پانی کا ایشو ہے. نمبر 2 پارکس نہیں ہے، کیونکہ معمار اس شہر سے کٹا ہوا ہے. فیملیز اور بچوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہفتے میں ایک دفعہ معمار کے پارکس میں ہونی چاہیے، یا کم از کم ایسے پارکس مینٹین ہونے چاہیے، سوائے اکا دکا کے ابھی تک جو ہوئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تمام پارکس مینٹین نہیں ہیں. وہ مینٹین ہونے چاہیے، کیونکہ معمار کو شہر بہت دور پڑتا ہے، اور لوگ ہر روزانہ یا دوسرے دن اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کر جا سکتے. معمار انتظامیہ کو اس چیز کا پابند کرنا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح کام کروایا جاتا ہے. کوئی پیغام اس حوالے سے دینا چاہیں گے آپ گلشن معمار کی عوام کو خاص طور پہ؟ جی، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ گلشن معمار کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں. پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، روڈوں کا مسئلہ، پارک کا مسئلہ. میرا بذریعہ خود اس سیاست میں، اس فیلڈ میں، اس پلیٹ فارم کو چننے کی اصل وجہ، یہاں تقریباً یہ گلشن معمار 2000 سے پہلے کا آباد ہے. یہاں ساری پارٹیز، MNA، MPA سب ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ جس کے اوپر ہر یہاں کا معماریز پریشان ہے، وہ ایک قبرستان کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس ذاتی قبرستان نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی ذاتی کسی ہمارے اپنے پیاروں کا اگر انتقال ہو جائے تو ہمیں 4، 5، 6، 7، 8 قبرستان جا کے گھومنا پڑتا ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پھر ان سے فکس کرنا پڑتا ہے بھائی کیا پیسے لوگے. وہ پھر ہم سے 25,000 30,000 روپے فی قبر لیتے ہیں. تو سب سے بنیادی مسئلہ انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی جیتنے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب سے پہلے گلشن معمار کا اپنا پرسنل قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں خود بھی اس درد کو سمجھ سکتا ہوں اور معماریئنز کے بھی درد کو سمجھ سکتا ہوں. تو انشاءاللہ اگر پاک سرزمین پارٹی جیتی تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ قبرستان بنائیں گے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے گلشن معمار کی عوام کو کہ وہ 24 جولائی کو کس کو ووٹ دیں؟ برسر اقتدار پارٹیاں نہیں ہیں، ان کے کام آپ دیکھ چکے ہیں. تو میرا ان کو یہ میسج ہوگا کہ جو برسر اقتدار تھے، اختیار تھا جن کے پاس، انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے خود اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوئے تو ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ برسر اقتدار آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. تو جو ہمارے طاہر بھائی، شاکر بھائی اور کاشف بھائی نے جو آپ سے باتیں کی تفصیل سے، اس کو آگے بڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر کاربند رہیں گے اور ہم بتائیں گے. اور ایک رات میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہونے کے بعد پورے گلشن معمار کو پتہ چلے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کی انتظامیہ جو آئی اس نے کیا کام کیا. بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ پوری عوام جانتی ہے کہ ان کے دور نظامت میں جو کام ہوا اس کے بعد کراچی میں کوئی کام نہ ہوا اور کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا. تو عوام باشعور ہو گئے، باشعور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی کو ہی کامیابی ملے گی، اللہ نے چاہا.